فرد جرم کے لیے عدالت میں مسلسل عدم پیشی، فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 5 رہنماؤں عمر ایوب، شبلی فراز، کنور شوذب، زین قریشی اور فواد چودھری پر الگ مقدمہ چلایا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ملزمان کے خلاف قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ لگتا نہیں ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کی پوزیشن میں ہے۔ اگر ان لوگوں کو مذاکرات کرنے ہیں تو پارلیمنٹ کے فلور پر آ کے کریں۔ ملک میں سیاسی سرکس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ عدالتی فیصلوں میں تاخیر عدالتی نظام کی ناکامی ہے۔ 2017 میں عدالت کے ذریعے حکومت کو ختم کیا گیا۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی فیصلہ آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزائیں دیں۔ پی ٹی آئی کو احتجاج کا حق ہے، وفاق پر چڑھائی کا نہیں۔ کوٹ لکھپت جیل انتظامیہ کا سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد سے انکار۔ تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کی سخت تنقید۔ سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پنجاب حکومت نے ایوان بالا سے جاری پروڈکشن آرڈرز کو سنجیدہ نہ لینا پارلیمنٹ کی توہین اور قابل مذمت قرار دے دیا۔ پنجاب حکومت فسطائیت میں اپنا ریکارڈ بنا چکی ہے۔ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے۔ افغانستان سے صرف فتنۃ الخارج کی پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کیا جاتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پشاور میں خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے ملاقات، واضح پالیسی کا اعلان۔ کہا کہ ریاست ہے تو سیاست ہے، جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی تحریک کی ہمشیرہ نے سارا ملبہ صدر آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف پر ڈال دیا۔ کیس میں سہولت کار زرداری نے کی مگر سزا بانی کو دی جا رہی ہے، اس پر جواب نواز شریف کو بھی دینا ہوگا۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا، انگلینڈ کی ایجنسی نے کہا تھا کہ یہ چوری کے پیسے نہیں تھے، یہ پراپرٹی ٹائکون نے حسن نواز کو رشوت دی تھی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی راہ ہموار، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ مزید 15 آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے کی منظوری۔ قومی خزانے کو 500 ارب روپے سے زائد کی بچت، جبکہ فی یونٹ بجلی 10 سے 11 روپے سستی ہونے کا امکان۔ پاک چین آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کی بھی منظوری۔ آئی پی پیز کو لیٹ پیمنٹ سرچارج کی مد میں 80 ارب روپے بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ پنجاب کے ضلع اٹک میں اربوں ڈالرز کے سونے کے ذخائر ملنے کی تصدیق۔ سونا نکالنے کا کام محکمہ کرے گی یا نیلامی ہوگی، فیصلہ نہیں ہو سکا۔ محکمہ معدنیات نے نسپاک کو سروے اور قیمت کے تعین کے لیے ذمہ داری سونپ دی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 32 کلومیٹر پٹی سے ملنے والے ذخائر کی مالیت 2 ارب 88 کروڑ ڈالر سے زائد ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں نجی کارروائی کے دن ارکان قومی اسمبلی کے وفاقی دارالحکومت میں جہیز کی ممانعت، زکوٰۃ اور عشر بل، جانوروں کی حفاظت، قومی کمیشن برائے اطفال اور وفاقی ترقیاتی اتھارٹی ترمیمی بل پیش۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بل متعلقہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیے۔ اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج اور نعرے بازی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے تاریخی اقدام۔ پنجاب میں جنگلی جانوروں پر تشدد اور دیگر جرائم کے خلاف کارروائی کے لیے الگ عدالتیں قائم کرنے اور جانوروں سے متعلق جرائم کی خلاف ورزی پر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ نئے قانون کے تحت جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے ٹاسک فورس قائم کی جائے گی۔ جنگلی جانوروں کی افزائش، علاج اور تحفظ کے لیے خصوصی مراکز بھی قائم کیے جائیں گے۔ اور جہیز مانگنے اور لینے والے ہو جائیں ہوشیار، 5 سال قید اور 2.5 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی کی جانب سے قومی اسمبلی میں جہیز کی رسم کے خلاف بل پیش۔ یہ بل اسلام آباد کے حدود میں نافذ ہوگا اور اس کا اطلاق دولہا اور دلہن کو دیے گئے تحائف پر نہیں ہوگا۔
अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और खबर देंगे आपको कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम और मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक निजामानी के साथ सॉलिड वेस्ट के KMC इंक्रोचमेंट के DA SPCA असिस्टेंट कमिश्नर्स DHO हेल्थ और दीगर आला अफसरान के साथ जिला बस्ती का दौरा। मीटिंग में टाउन चेयरमैन और टाउन इंतजामिया के अफसरान भी शामिल थे। मजीद जानते हैं शाहिद एजाज से। जी आगाह कीजिएगा शाहिद, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची कमिश्नर कराची की जानिब से जो है आला अफसरानों के साथ जो है दौरा किया गया, जिसमें एक मीटिंग भी की गई, जिसमें मीटिंग में टाउन चेयरमैन और टाउन इंतजामी के अफसरान भी शामिल थे। कमिश्नर कराची ने 3 अट्टी पुल, मुक्का चौक, कॉम्प्रिहेंसिव चौरंगी, मुजाहिद कॉलोनी, नागपाबाद और दीगर मकामात का दौरा किया। कमिश्नर कराची ने जिला बस्ती में डिप्लोमेंट स्कीम्स और वहाँ पर होने वाले तरक्याती स्कीम का जायजा भी लिया। दौरे के बाद जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुख्तलिफ इदारों से मीटिंग्स की और हर इदारे की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग भी ली, जिसमें जिला बस्ती में SBC की गैर कानूनी तामीरात को रोकने में मुतहरिक नजर नहीं आई, जिसमें कमिश्नर कराची का ये भी कहना था सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी अपनी बेहतर कारकर्दगी और अपनी लेबर को प्रोफेशनल अंदाज में काम करवाए, डंपिंग पॉइंट्स कम किए जाए और रिहायशी और कमर्शियल एरियाज को रोजाना की बुनियाद पर साफ किया जाए, जिसमें लाल किला पार्क, संगम ग्राउंड, रशीद तरावी रोड, कॉम्प्रिहेंसिव चौरंगी पर काम की रफ्तार को तेजी से किया जाए। कमिश्नर कराची का ये भी कहना है नालों और स्ट्रीट लाइट के निजाम को बेहतर बनाया जाए, जिसमें पार्कों की बेहतरी और तजावुजात के खात्मों को भी यकीनी बनाया जाए। जी, अपडेट कर रहे थे शाहिद एजाज, आपका बहुत शुक्रिया।